کہ جو مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا، اذهب انت واخوک بآیاتی، میری نشانیاں لے جاؤ، جو میں نے تمہیں معجزات عطا کیے ہیں، پیغام عطا کیا ہے، یہ پیغام لے کر تم فرعون کے پاس جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، ہر لمحہ تم نے اپنے دل کے اندر میری یاد رکھنی ہے، مجھے یاد رکھنا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، یہ دونوں بھائی، دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں فرعون کی طرف گئے۔ انہ طغی، وہ سرکش بن چکا تھا، اس نے سرکشی کی، تکبر کیا، غرور کیا، معاذ اللہ معبود ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا جب تم نے اس کے پاس جانا ہے تو میں تمہیں تبلیغ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ نرمی سے بات کرنے کی تلقین رب ذوالجلال نے اس لیے فرمائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کی چھوٹی عمر میں فرعون نے ان کی خدمت کی تھی، رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ اس خدمت کا صلہ اسے دنیا کے اندر ہی مل جائے۔ آپ نے نرمی کے ساتھ اس کو تبلیغ کرنی ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ وہ ڈرے۔ یہاں مبلغین کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تم پہلی مرتبہ کسی کو تبلیغ کرو، اگرچہ بڑے سے بڑا سرکش ہو، ظالم ہو، جابر ہو، اس کو ایک مرتبہ پیار سے خالق کائنات جل جلالہ کا پیغام سناؤ۔ جب وہ اپنی عادت سے، تکبر سے، غرور سے، ظلم سے باز نہ آئے، اس وقت پھر دوسری صورتیں بھی باقی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر جہاد کی علامات ہمیں آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اس سے پیار سے بات کی، کہا رب ذوالجلال کی ذات کو مان، تو معبود نہیں ہے، اللہ معبود ہے، تو رب نہیں ہے، اللہ رب ہے، اور رب ذوالجلال نے مجھے آیات بینات دے کر بھیجا ہے، روشن نشانیاں دے کر بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں، اللہ کی ذات کو مان لے اور میرے اس پیغام کو مان، اللہ کی ذات پر ایمان لا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تیری سلطنت قیامت کے دن تک رہے گی، اللہ کی ذات کو مان لے، سلطنت ہمیشہ کی مل جائے گی، اور تیری خواہشات بھی برقرار رہیں گی، جس سے چاہتا ہے اس سے نکاح کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں استثناء ملے گا، اللہ کی طرف سے یہ انعامات ملیں گے کہ تیری سلطنت کو زوال بھی نہیں ہوگا اور تیرے جسم کی قوت بھی برقرار رہے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بات تو درست ہے، اللہ کے انعامات وصول کر لینے چاہیے، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں جھوٹا ہوں، سچا وہی ہے، لیکن اس نے کہا میں حامان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، حامان کو آنے دو، میں اس سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد تمہیں بتاتا ہوں۔ جب حامان آیا اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ میرے پاس اس طرح موسیٰ آئے اور ان کے بھائی تھے، انہوں نے مجھے کہا تم ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، تمہاری بادشاہی برقرار رہے گی اور تم بڑھاپے کی عمر میں نہیں پہنچو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، اور بھی بہت ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اب یہ بات تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ لوگ بوڑھے ہو رہے تھے، اور اسے اپنی عمر کے متعلق بھی معلوم تھا کہ میں بھی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس بات کے بارے میں وہ سوچتا یا اس کے ذہن میں ڈالی جاتی، سمجھائی جاتی تو تب سمجھتا، یہ بات تو ویسے ہی سمجھ آ رہی تھی۔ اس کا آئینہ تو وہ ہر وجود پر دیکھ رہا تھا کہ ہر وجود ہی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں حامان سے مشورہ کر لوں۔ حامان نے کہا عجیب بات ہے، مجھے تیرے اوپر افسوس ہے، تو کوئی عقل مند آدمی ہے، ایسی بات پر دل دے بیٹھا ہے۔
لیکن یہ بات سوچ لے کہ اب تو رب کہلاتا ہے، اب تو معبود کہلاتا ہے۔ جب تو اللہ کی ذات کو ایک مان لے گا، اس کی ذات پر ایمان لے آئے گا، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے گا، پھر نہ تو رب رہے گا نہ تو معبود رہے گا، پھر تو عابد بنے گا اور بندہ بنے گا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اب فرعون سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ یہ بات تو تمہاری درست ہے کہ پھر میں معبود نہیں رہوں گا، میں رب نہیں رہوں گا۔ تو حامان کے مشورے کے مطابق پھر اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ معلوم ہوا برا ساتھی ہو اور اس کے مشورے کے اندر اگر خیر نہ ہو تو انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ فرعون برباد ہوا تو حامان کے مشورے کی وجہ سے ہوا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں تک اس کو آیات بینات سنا دی، پیغام سنا دیا، انعامات کے بارے میں مطلع کر دیا، وہ رضامند تو ہو چکا تھا، لیکن حامان کے مشورے کی وجہ سے اس عظیم نعمت سے محروم ہو گیا۔